بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ اللہ، سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، بخاری اور مسلم کی موسٹ آتھینٹک حدیث ہے، سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ ہمارے علم سے اوجھل ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ بس اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ لیکن رحمان کا عرش جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سعیدہ سے متعلق بے شمار باتیں آپ کے علم میں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم باتوں کو ذہن نشین رکھیں، اور جن باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے ہے، تقوی سے ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، ہمارے شب و روز سے ہے، ان باتوں کو فوراً ہی اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ سے کوئی نئی بات سنی، یا پھر ایک ایسی بات سنی جو پہلے سے ہی ہمارے علم میں تھی لیکن کہیں نہ کہیں اس پر زنگ لگ گیا تھا، لیکن وہ آج پھر سے بات تازہ ہو گئی ہے، تو کیا چیز ہے جس نے ہمیں اس پر عمل کرنے سے روکے رکھا ہے؟ فوراً ہی اس پر ہمیں چاہیے کہ ابھی سے، اسی وقت سے، اسی جمعہ سے، اسی نماز سے اس پر ہم اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس نیت کے ساتھ باتوں کو سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے باتیں بتائی جائیں اور آپ کے ذہن سے باتیں نکلتی جائیں اور ہماری زندگیاں ہیں کہ عمل سے پہلے بھی خالی اور اب بھی خالی۔ ایسا نہ ہو، اس سے مقصد پوری طرح سے فوت ہو جائے گا۔ تو بولنے والوں کو، سننے والوں کو مقصد عمل کے ساتھ اور اپنی زندگی کی اصلاح کے ساتھ باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ تو خیر، پچھلے خطبے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تسلیم کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا، جو کہ بہت زیادہ بیمار تھے اس وقت، اور ان کی بیماری کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس وقت
بہت زیادہ زخمی تھے حضرت سعد بن معاذ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہ ان تقتل المقاتلہ، کہ جتنے بھی لوگ قتال کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں اب یا پھر فیوچر میں، ان سب کو قتل کر دیا جائے. ان تقتل المقاتلہ اور وان تذبح الذریہ، اور بچوں کو، والنساء اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. وان تقسم الاموال، اور جہاں تک مال غنیمت کا سوال ہے اسے تقسیم کر دیا جائے، مال کو تقسیم کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور انہیں غلام بنا لیا جائے، اور جہاں تک مردوں کا سوال ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، جس فیصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فی حکم الملک، لقد حکمت فیہم بحکم الملک، اے سعد تم نے ان کے درمیان ایسا فیصلہ کیا جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کے معاملے میں کیا تھا. وہی فیصلہ سعد آپ نے دہرایا ہے. اللہ کے نبی نے اس فیصلے کو خوب پسند فرمایا. پھر آپ نے اس کے بعد سنا کہ ان کا معاملہ یہی ہوا، ان کو مدینے کے اندر گڑھے کھودے گئے، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، اور ایک کے بعد ایک اس کے اندر جتنے مرد تھے جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، ابھی کچھ دن پہلے ان کو محاصرہ ہوا، مسلمانوں کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ان کو ذبح کر دیا گیا، اور سب کے سب کو ان کھڈوں میں ڈال دیا گیا، کھڈوں میں ڈال دیا گیا. اس دوران جو ہے یہ آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے. ان کے ساتھ ٹولیاں ٹولیاں جا رہی تھیں، ٹولیاں ٹولیاں ہانک کر لے جائے جاتے تھے، اور یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. ان کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو گڑھے وغیرہ کھودے گئے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ لوگ یہاں پر ہیں، کسی ایک گھر کے اندر، ایک صحابیہ کا گھر تھا، وہاں پر ان لوگوں کو رکھ دیا گیا تھا. ٹولیوں ٹولیوں میں یہودیوں کو لے جایا جاتا اور ان کو ذبح کیا جاتا اور انہیں قتل کر دیا جاتا، ان کو بیہڈ کر دیا جاتا، ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا. یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تو اس کے اندر جو لوگ تھوڑا عقل رکھتے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے، کیا تمہیں نہیں پتہ ہے؟ کیا تم جانے والوں کو واپس آتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ جن لوگوں کو لے جایا گیا ہے ان کو واپس آتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ تو نہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس طرح سے یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. اس کے اندر بڑے بڑے مجرمین، بڑے بڑے اکابر یہودی اور بڑے بڑے خطرناک یہودی، جس کے اندر حیی بن اخطب اور بنو قریظہ کا سردار، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل تھے. سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. یہ معاملہ بہت بڑے کام، یہ کام ہوا. اس کے ساتھ مسلمانوں کو بہت بڑی مالی فراوانی حاصل ہوئی، خاص طور سے جنگی فراوانی. یہ لوگ بنو قریظہ کے ویل اکوپڈ لوگ تھے. ان کے پاس جنگی سامان کی، جنگی مال کی کوئی کمی نہیں تھی. ان کے پاس 1500 بہترین تلواریں تھیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں. 1500 تلواریں. مسلمان کا معاملہ ایسا تھا کہ جتنی بھی جنگیں اس سے پہلے ہوئی ہیں، مسلمانوں کی تنگ دستی کا، مسلمانوں کے فقر کا، مسلمانوں کے غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بہترین ان کے پاس جنگی سامان، ساز و سامان نہیں ہوا کرتا تھا. نہ ان کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے، نہ ان کے پاس بہترین آلات حرب ہوا کرتے تھے، بہترین تلواریں ہوا کرتی تھی. جو مہیا تھا، جیسا مہیا تھا، پرانا ہو نیا ہو، لے کر مسلمان اپنے سینوں میں ایمان کی لو جلا کر نکل جاتے تھے. کوئی چیز ان کو یہ ساری چیزیں حاصل نہیں تھیں. لیکن یہ فتوحات جب ہونے لگی، مسلمانوں کو بھی یہ نئے نئے آلات حربیہ جو مسلمانوں نے دیکھے بھی نہیں تھے، یہ ساری چیزیں انہیں مہیا ہونے لگی، نہ کہ مسلمان افورڈ کر سکتے تھے. 1500 بہترین تلواریں بنو قریظہ سے مہیا ہوئی. اسی طرح سے 2000 اسپیئرس، نیزے، 2000 نیزے، بہترین نیزے. اور یہ لوگ اس کے مینوفیکچررز بھی تھے. کون؟ یہ جو یہودی تھے، ہتھیار بناتے تھے بھی. ہتھیار یہ لوگ بناتے تھے، اور ہتھیار کو جو جنگیں ہوتی تھی اس سے پہلے اوس کے درمیان، خزرج کے درمیان، ان کو لڑاتے تھے. نوبیٹ کو بڈی پہ ہتھیاراں دیتے تھے. بڈی پر سود سے کیا دیتے تھے؟ ہتھیاراں دیتے تھے. سود کھا لیتے بیٹھتے تھے یہ یہودیاں. اور ہتھیار بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بہترین ہتھیار بنایا کرتے تھے. وہ سارے ہتھیار اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. 2000 کے قریب نیزے، 1500 تلواریں، اسی طرح سے 300 زرہیں آ گئیں، بہترین زرہیں. 500 کے قریب ڈھال آ گئیں، شیلڈس آئیں. زرہیں وہ جو پورا جسم کو ڈھانکنے والی ہوتی ہیں، ویسی بہترین 300 کے قریب قیمتی زرہیں مسلمانوں کو ملی. اس کے علاوہ جانور مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں ملے. ان کے محلات، ان کا پورا ایریا جو ہے پورا مسلمانوں کے انڈر میں، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو جو حاصل ہوا تھا بنو قریظہ سے،
صحابہ کے اس کا خمس نکالا. اس کا خمس بولے تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے. 5ویں حصے کو نکالا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا صحابہ کے اندر مال کو. جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا ان تقسم الاموال, کہ مال کو تقسیم کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے مابین, جن لوگوں نے بنی قریظہ کے غزوے میں شرکت کی تھی, ان صحابہ کے مابین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کو تقسیم کر دیا. اور مال کی تقسیم میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جو گھڑ سوار ہوتا تھا اسے 3 حصے ملتے تھے. جو گھوڑے پر سوار ہے اسے 3 حصے, اور جو پیدل چلتا ہے اسے 1 حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کیا تھا؟ گھڑ سوار کے لیے 3 حصے, اور جو پیدل چلتے تھے انہیں 1 حصہ, کیونکہ گھوڑے کا بھی خرچ انہیں عطا کیا جاتا تھا. جو گھوڑا تھا اس کی جو قیمت ہوتی تھی, اس کا جو کھانا پینا ہے, اس کا جو مینٹیننس ہے, وہ بھی گھڑ سوار کو عطا کیا جاتا. 3 حصے گھڑ سوار کو اور 1 حصہ چلنے پیدل صحابی کو یہ عطا کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے پورے مال کو بڑے ہی انصاف اور عدل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا. یہ سارے معاملات تھے. مسلمانوں کو بڑی فتح ملی. غزوہ احزاب سے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے, وہ لوگ الٹے پاؤں بھاگ گئے. ان کی ہنڈیاں بھی الٹ گئیں اور ان کی پوری بستی ویران ہو کر وہ سب لوگ چلے گئے. بہت بڑا مسلمانوں کو یہ کامیابی ملی. دوسری جو مسلمانوں کو کامیابی ملی, وہ جو اندرونی دشمن تھے ان کو مسلمانوں نے اپنے کیفر کردار تک پہنچایا. اللہ رب العالمین کی نصرت سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مرعوب کر دیا, ان کے دلوں کو مسلمانوں کے رعب سے بھر دیا. تو اللہ رب العالمین کی مدد سے ان کو مسلمانوں نے کیفر کردار تک پہنچایا. بہت بڑی مالی فراوانی تو مسلمانوں کو ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا عالم عرب میں, عالم نجد میں, اسی طرح سے عالم حجاز میں مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا. غزوہ احد کے بعد سے, جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے باتیں آئیں, غزوہ احد کے بعد سے تھوڑے معاملات نازک ہو گئے تھے. اس کے بعد غزوہ احد کے بعد تھوڑے بئر معونہ کا واقعہ رجی کا معاملہ ہوا. مسلمانوں کی ساخت تھوڑی کمزور ہو رہی تھی, لیکن اب واپس سے مسلمانوں کا سکہ جم گیا. مسلمانوں کی ساخت واپس سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو گئی, اور مالی فراوانی بھی ہوئی. مالی فراوانی, بہترین مالی فراوانی مسلمانوں کو ہوئی. یہ پورے مدینے کے اوپر مسلمانوں کا اب قبضہ ہو گیا. ایک حساب سے آپ دیکھیں, بنو قینقاع چلے گئے, بنو نذیر چلے گئے, اور اسی طرح سے بنو قریظہ کا معاملہ یہ ہوا. ان کے سارے قلعے, ان کے سارے علاقے, ان کے سارے کنویں, ان کے باغات, ان کے کھیت و کھلیان, یہ سب مسلمانوں کے انڈر آ گئے. اور رہی بات بنو قینقاع اور بنو نذیر کی, وہ تو خیبر میں جا کر بسے ہیں. انشاءاللہ اب آنے والے خطبات میں اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. تو مسلمانوں کو بہت بڑی فراوانی ہوئی. یہ سب اس طرف اچھے معاملات ہو رہے ہیں. اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے اندر یہ قانون بھی ہے. اللہ رب العالمین آزماتا ہے. کیسے آزماتا ہے اللہ رب العالمین؟ خوف و خطر سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العالمین خوف سے, بھوک سے آزماتا ہے. بعض دفعہ جانوں کے نقصان سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. تو مسلمانوں میں سے بہت قیمتی جان, بڑے قیمتی صحابی, بہت فضل والے, بڑی فضیلت والے صحابی, جن کا تذکرہ ہم نے اب تک سنا, حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. شہید ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا معاملہ ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ ان کے غزوہ احزاب میں ان کے ہاتھ پر تیر لگا تھا, ہاتھ پر تیر, اور اس سے ان کی نس, جو آم کی, سیدھے ہاتھ کی نس کٹ گئی تھی ان کی. یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, اور خون بہت بہہ گیا تھا. آپ نے اس سے پہلے سنا ایک سیدھے اکحل, عربی میں اس نرو کو, یہ جو وین ہے اسے اکحل کہتے ہیں. اکحل تو میں نے اسے دیکھا تو انگلش میں اسے سیفیلک نرو کہتے ہیں. یہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں پتہ چلے گا کہ یہ سیفیلک نرو ہے جو سیدھے, اب جو آرمز کی ہوتی ہے تو وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کٹ گئی تھی. اور آج کے جیسے تو کوئی میڈیکل ایڈوانسمنٹس وغیرہ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. جیسے ہی رگ کٹ گئی تھی, جیسے حملہ ہوا تھا, بہت تیزی سے خون بہنے لگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, غزوہ احزاب کی بات کر رہا ہوں, ذرا پیچھے جا کر اس واقعے کو سنیے. تو جیسے ہی خون آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے. حضرت سعد کو سخت خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہاں پر اس زمانے کا ایک ٹریٹمنٹ تھا کہ تلوار کو یا پھر نیزے کو سامنے تھوڑا اسے جلا کر, اسے گرم کر کے, جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پر تاپ دیتے تھے, وہاں پر لگا دیتے تھے. اس طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی معاملہ کیا گیا. تو تھوڑا گرم کر کے وہاں پر تلوار کو لگایا گیا. تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا تھا کہ خون رک گیا ہے, لیکن پھر بہنے لگ جاتا. اس طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کا کرنے کی صحابہ نے کوشش کی.
تھوڑی دیر کے لیے لگتا تھا کہ خون رک گیا ہے لیکن پھر بہنے لگ جاتا. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دعا کی ہے, صحیح احادیث کے اندر یہ دعا موجود ہے. حضرت سعد رضی اللہ, یہ کرامات ہیں, کرامات یا اولیاء لوگ بولتے رہتے ہیں, کرامات اولیاء کی کیا ہونا, کرامات, کرامات یا اولیاء, کرامات یا اولیاء قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, کون انکار کرتا ہے, ثابت تو کرو, ثابت کرو. دیکھو ہوں میں پروانہ, شمع تو ہو رات تو ہو, جان دینے کو ہوں حاضر, مگر کوئی بات تو ہو, کوئی بات ہونی چاہیے. صرف اگر کرامات کے کوئی آدمی ڈینگے ہانکنے لگ جائے تو کوئی ہونے والا نہیں ہے. قرآن و حدیث کے بغیر تم ہمیں قائل نہیں کر سکتے, قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی جائے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں اس خطبے کے اندر میں آپ کے سامنے بقیہ وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی کرامت یہ کہ خون بہہ رہا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ رب العالمین سے, اللہم لا تخرج نفسی, اللہم لا تخرج نفسی حتی تقر عینی فی بنی قریظہ, اے اللہ میری جان نہ نکال, اللہم لا تخرج نفسی, اے اللہ میری جان نہ نکال, حتی تقر عینی من بنی قریظہ, یہاں تک کہ تو بنی قریظہ کے معاملے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک نہ کر دے, میرے آنکھوں کو یہاں تک کہ تو بنی قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈک نہ پہنچا, تو مجھے نہ میری جان نہ لے. لا تخرج نفسی, اے اللہ میری جان نہ نکال یہاں تک کہ میں بنی قریظہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچتا ہوا نہ دیکھوں, تب تک میری جان نہ نکال. یہ دعا کی. جیسا ہی یہ کہا لا قطر قطرۃ, خون وہیں رک گیا, ایک بند خون نہیں آیا اس کے بعد. یہ کرامت ہے, خون وہیں رک گیا, خون بہہ رہا تھا, خون کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی. حضرت سعد کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے, اللہم لا تخرج نفسی حتی تقر عینی فی بنی قریظہ, اے اللہ میری جان نہ نکال یہاں تک کہ تو بنی قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے. اتنا کہنا تھا کہ ایک بوند قطرہ خون بھی اس کے بعد نہیں نکل, رک گیا خون رک گیا. کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے کرامت ہے, خون وہیں پر رک گیا, اللہ سے دعا کی اور خون رک گیا. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ادھر دعا کرے اور ادھر دعا قبول ہو جائے, یہ بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا. درد تو تھا, خون رک گیا تھا, اور حضرت سعد نے دعا بھی یہی کی تھی کہ یہاں تک کہ میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی ہو جائیں. اتنا مہلت لی تھی اللہ سے انہوں نے. ادھر بنی قریظہ کا معاملہ ختم ہو گیا, ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہو گئی, مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار فرمایا. ادھر حضرت سیدہ عائشہ کا بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم واپس پھوٹ پڑا. ادھر وہ معاملہ ختم ہوا, مسلمانوں کو فتح ملی, ادھر واپس وہ زخم پھوٹ پڑا, یہاں تک کہ خون بہنے لگا, زمین پر آ گیا, اتنا زیادہ خون نکلنے لگا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے. اس کے بعد اسی کے اندر یہاں تک کا بھی معاملہ تھا. اللہ کے نبی ان سے کتنی محبت کرتے تھے, بیمار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمتہ فی المسجد, اللہ کے نبی نے ان کے خیمے کو مسجد میں لگایا تھا تاکہ لیعودہ من قریب, تاکہ اللہ کے نبی قریب سے روز جا کر ملتے تھے, بار بار جا کر حضرت سعد کو ملتے تھے, دور نہیں, اپنے بالکل قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا تاکہ اللہ کے نبی بار بار جا کر انہیں مل سکیں. یہ تھے حضرت سعد. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا جو زخم تھا پھوٹ پڑا اور خون بہہ نکلا, اور وہیں پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. مسلمانوں کے لیے بہت غم کی لہر دوڑ پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت سیدنا معاذ سے, انصار بے انتہا محبت کرتے تھے, قبیلہ اوس کے تو آپ سردار تھے ہی. بہت ایک غم کی لہر دوڑ پڑی حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. وہاں پر کرامات کا ظہور ہوا, کرامات ظاہر ہوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلی کرامت, اللہ اکبر, جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اہتز عرش الرحمن لموت سعد, اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. اللہ, سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. کوئی قصہ نہیں, کوئی کہانی نہیں, بخاری اور مسلم کی موسٹ آتھینٹک حدیث ہے. سعد کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. سبحان اللہ. یہ کیفیت کیا ہے, یہ ہمارے علم سے اوجھل ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس کی کیا کیفیت ہے, بس اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے, لیکن رحمان کا عرش جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا ہے, معلوم ہونا چاہیے آپ کو. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا کتنا بڑا ہے معلوم آپ کو؟ آسمان و زمین کتنے بڑے ہیں,
آسمان و زمین کتنے بڑے ہیں, پورا جو یونیورس ہے, پورا جو برہمانڈ ہے کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ مس السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی الارض الفلات. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر, کیا تم جانتے ہو یہ جو ساتوں آسمان ہے, یہ جو یونیورس ہے, اس کی کرسی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی کرسی کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے, کیا تم جانتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کرسی کے سامنے, غور سے سنیے اس بات کو, کرسی کے سامنے پورے یونیورس کی کیا حیثیت ہے؟ پورا یونیورس کتنا بڑا ہے, آسمان, ساتوں آسمان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا کحلقۃ ملقاۃ بفلاۃ الارض. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بہت بڑا میدان ہے, بہت بڑا میدان ہے, جہاں تک آنکھیں آپ کی جائیں وہاں تک میدان ہی میدان ہے, ایک بہت بڑا میدان ہے. اس پورے بڑے میدان کے اندر بیچ میں ایک لوہے کی انگوٹھی آپ رکھ دیجئے, اس کے بیچ میں کیا رکھ دیجئے؟ ایک لوہے کی انگوٹھی رکھ دیجئے, بہت بڑے میدان کے سامنے, جہاں تک نظر جائے وہاں تک میدان, یا پھر ایک ریگستان سمجھ لیجئے. اس ریگستان کے بیچوں بیچ جا کر ایک لوہے کی چھوٹی سی انگوٹھی یا پھر ایک لوہے کا چھلا رکھ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوہے کا جو چھلا ہے یہ پورے ساتوں آسمان ہے, اور وہ جو پورا ریگستان ہے وہ اللہ کی کرسی ہے, اللہ کی کرسی ہے. اللہ اکبر, یہ کرسی کا معاملہ ہے. اب کرسی اور عرش کیا ہیں؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے. کرسی اور عرش ایک چیز نہیں ہے, دو الگ الگ چیزیں, یہ عقیدے کے مسئلے ہیں, یاد رکھیے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ نے فرمایا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اور کیسے گھیرے ہوئے ہے؟ آسمان اور زمین کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کی کرسی کے سامنے, اتنی ہی اوقات ہے جتنی ایک لوہے کی انگوٹھی کی ہوتی ہے ایک بہت بڑے ریگستان کے درمیان. کتنی ریگستان کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر فرمایا اچھا اب جاننا چاہتے ہو اور عرش کا اور کرسی کی کیا نسبت ہے؟ وہی نسبت ہے پھر سے جو اس بڑی سے ریگستان کے اندر ایک چھوٹے سے لوہے کے چھلے کی ہوتی ہے. عرش کے سامنے کرسی اتنی ہے, عرش کے سامنے کرسی اتنی ہے, کرسی کے سامنے آسمان و زمین اتنے ہیں, عرش کے سامنے کرسی اتنی, اتنا بڑا عرش ہے جس کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ایک لوہے کی انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے ریگستان کے اندر. اتنا بڑا رحمان کا عرش ہے جو ہمارے تصور سے بالاتر ہے, جو ہماری امیجنیشن سے بیانڈ ہے, ہم اسے تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا وہ عرش ہے اللہ رب العالمین کا. بس اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں. اس کی کیفیت مجہول ہے لیکن اس کا علم معلوم ہے, ہمارے نبی نے ہمیں اس کا علم دیا ہے. لیکن الرحمن کا وہ عرش ہل گیا, رحمان کا عرش ہل گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر. تو اہل علم نے لکھا کہ خوشی کی وجہ سے یہ حرکت پیدا ہوئی اللہ رب العالمین کے عرش پہ کہ ایک بہت ہی نیک روح اب آسمانوں کا سفر کرنے والی ہے, ایک بے انتہائی نیک روح اب آسمانوں کا سفر کرنے والی ہے. یہ اس سلسلے میں تعویل اہل علم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اللہ کے نبی نے ایک یہ کرامت ہے کہ اللہ کا عرش ہل گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے, یہ ایک کرامت ظاہر ہوئی. پھر کیا کرامت ظاہر ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کے لیے لے جا رہے ہیں, تدفین کو ادھر لے جایا جا رہا ہے, وہاں پر قبر کھودی جا رہی ہے, قبر کھودی جا رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کنت ممن حفر لسعد قبرہ, کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان میں سے تھا جنہوں نے سعد کی قبر کھودی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن صحابہ نے قبر کھودی میں ان میں سے تھا. تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ایک کدال مارتے گویا کہ مشک کی ایک لہر دوڑ پڑتی, جیسے کدال مارتے زمین سے مشک کی خوشبو آنے لگ جاتی. یہ پورا معاملہ قبر کے کھودنے تک, یہاں تک کہ پوری لہر جب تک مکمل نہیں ہوئی, یہ پورا معاملہ چلتا رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان, میں تھا وہاں پر اور ہم قبر کھود رہے تھے حضرت سعد بن معاذ کی, اور جب جب بھی کوئی کدال چلائی جاتی اور جب جب بھی مٹی نکالی جاتی وہاں سے خوشبو, مشک کی خوشبو پھوٹ پڑتی. یہ کس نے کہا؟ یہ کوئی یہاں کی وہاں کی 2025 کے یہاں پر وہاں پر بیٹھ کر کوئی مولوی جو پکار رہا ہے, بول رہا ہے یہاں کی وہاں کی باتیں, جس کا نہ کوئی سر ہے, جس کا نہ کوئی پیر ہے, وہ باتیں نہیں ہیں. یہ بیان کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور یہ مشاہدات کرنے والے بھی صحابہ ہیں. اور یہاں پر جو ولی ہیں وہ کون ہے؟ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ معاملہ ہوا, یہاں پر قبر تیار ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پر قبر تیار ہوئی, یہاں پر جنازہ اب گھر سے نکل کر تدفین کے لیے نکل گیا ہے. کرامات دیکھیے, کرامات, یہ ساری کرامات ہیں. یہ بھی قبر سے خوشبو آنا کرامت, ٹھیک ہے. کرامت کا انکار کون کرتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے تو منافقین بھی تھے وہاں پر, بعض منافقوں نے ان کا
جنازہ اٹھایا ہوا تھا تو منافقین کہنے لگے ما اخف جنازتہ، ما اخف جنازتہ، یہ کتنا ہلکا جنازہ ہے، جنازہ کوئی کندھے پر محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، جنازہ کوئی کندھے پر محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، گویا کہ کندھا خالی ہے، ما اخف جنازتہ، یہ جنازہ کتنا ہلکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت الملائکۃ تحملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتا میت کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی اور فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے، فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے عدد بھی بتائی شہید جنازتہ 70,000 من الملائکہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے شامل ہوئے، 70,000 فرشتے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے زندگی ایسی گزاریں کہ ہمارے لوگ میں، ہمارے جنازوں کے اندر ایسے لوگ شریک ہوں۔ ہم اپنی زندگی دیکھیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جنازے کی نماز میں 40 موحدین ہو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ تو ہم نے زندگی ویسی گزاری ہو، اگر ہم نے زندگی جواریوں کے بیچ میں، شرابیوں کے بیچ میں اور مشرکوں کے بیچ میں اور ایسے ویسوں کے بیچ میں گزاری ہوگی تو وہی لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اگر ہم نے زندگی اہل توحید کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اہل تقویٰ کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مصلحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کیا تھا تو ہمارے جنازوں میں یہ لوگ شریک ہوں گے۔ یہاں تو دیکھیے سبحان اللہ، حضرت سعد کا کیا معاملہ ہے، نماز جنازہ پڑھانے والے کون، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کون، عشر مبشرہ ہیں، بدریین ہیں، احدیین ہیں، غزوہ احزاب میں شرکت کرنے والے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام یہ ہیں۔ اس کے علاوہ کون آئے ہیں، 70,000 فرشتے آسمانوں سے آئے ہوئے ہیں۔ بتائیے کیا فضل ہوگا، کیا نصیبہ ہوگا، کیا قسمت ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ اکرام کی عصمت، آپ کی عزت، آپ کے ناموس پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں صاحب۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوا، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک آخری معاملہ، یہ بھی صحیح احادیث کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے انہیں دبایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے دونوں طرف سے دبایا اور چھوڑ دیا، دونوں طرف سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ ضم ضمۃ ثم فرج ثم رخی، یہ کہا گیا حدیث کے اندر کہ حضرت سعد بن معاذ کو بھی قبر نے شروع میں ابتدائی طور پر دبایا پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لو نجا منہا احد لنجا سعد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر کے دبانے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد بچ سکتے تھے۔ سعد کو بھی شروع میں قبر نے نہیں چھوڑا، کا کیا مطلب ہے، قبر کی فطرت ہے، قبر کی کیا فطرت ہے، پہلے دباتی ہے، دبوچتی ہے، بھینچتی ہے، پھر معلوم اگر ہوا کہ یہ مومن کی ہے، یہ مومن کی میت ہے، یہ مومن ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ تقوی شعار ہے، تو چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن شروع میں دبانے والی سب کو ہے، شروع میں دبانے والی سب کو ہے۔ اہل علم نے اس سلسلے میں بھی یہ تشریح پیش کی ہے کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو آغوش میں آنے کے بعد دباتی ہے محبت سے، بچے کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن ماں کا پیار ہے، وہ ماں کا پیار ہے، کیونکہ اسی قبر کی مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے، واپس ہم وہیں پہ لوٹ رہے ہیں۔ تو ایک نیکوکار، ایک مومن جب قبر کے اندر جاتا ہے، بہت ممکن ہے، اہل علم نے تشریح میں لکھا کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو پیار سے بھینچتی ہے، قبر بھی بھینچتی ہے، قبر اس طرح سے دباتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے، جس طرح سے حضرت سعد ابن معاذ کو قبر نے دبایا، قبر نے بھینچا پھر چھوڑ دیا۔ لیکن کافروں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، قبر سختی کرتی ہے، بھینچتے ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پھسلیوں میں مل جاتی ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ خیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ بھی یہاں پر پیش آتا ہے کہ ان کو قبر نے بھینچا، قبر نے بھینچا۔ اور یہاں سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے جو کہ آج کے بہت سارے پڑھے لکھے جاہل قسم کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جس کا انکار کرتے ہیں، وہ ہے عذاب قبر کی حقیقت۔ عذاب قبر حق ہے، یاد رکھیں، عذاب قبر کا کوئی انکار نہیں، عذاب قبر کا کوئی انکار نہیں۔ اس سلسلے میں تفصیلی باتیں کی جا سکتی ہیں، اب یہاں پر بس اتنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایسے ذہن کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں جو آپ کے دل میں عذاب قبر کو لے کر شک پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ شک میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب قبر حق ہے، حق ہے، اس سلسلے میں بے شمار دلائل ہیں۔ آپ اس پر مطمئن رہیے کہ عذاب قبر قیامت کے آنے تک
یہ ایک عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے، اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کا ٹکڑا اس کی قبر بنتی ہے، اور اگر برا ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جہنم نما اس کے لیے بناتے ہیں۔ اور ایک جہنم کے عذاب کا سا تو میں عذاب نہیں کہوں گا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہلکا سا عذاب پورے اس کے جب تک وہ ہے قبر کے اندر تب تک اسے قیامت کے قائم ہونے تک دیا جائے گا۔ یہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور اگر عذاب قبر سے یا پھر بھینچنے سے اگر کسی کو بچایا جاتا تو حضرت سعد کو بچایا جاتا، ان کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا، یعنی ابتداء میں اس کی فطرت ہے کہ وہ میت کو دبوچتی ہے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوا، ان کی یہ ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں، قبر نے ان کو بھینچا، چھوڑ دیا۔ آسمانوں کے ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ آسمانوں کے دروازے فتحت لہو ابواب السماء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت سعد کے لیے آسمان کے اللہ رب العالمین نے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھولے، 70,000 فرشتے وہاں پر شریک ہوئے، 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا، جنازہ یہاں تک کہ سب کو ہلکا محسوس ہونے لگا، قبر سے مشک کی خوشبو پھوٹی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت پر رحمان کا عرش ہل گیا، اور جب دنیا میں تھے تو ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ رب العالمین مجھے میرے آنکھوں کے سامنے بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی وہ کرامت بھی پوری کی، ان کے خون کو روکے رکھا۔ یہ سارے معاملات ہیں حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خیر، آج کے اس خطبے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آنے والے خطبات میں انشاءاللہ یہاں سے سیرت کے کیا کیا معاملات آتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔